الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم تجوید کے سبق میں تجوید کے ضروری مسائل اور قواعد کے ضمن میں ایسے حروف کا سیٹ پڑھنے جا رہے ہیں کہ جن کے اندر پڑھتے وقت سیٹی کی آواز پیدا ہونی چاہیے۔ ان حروف کو کہتے ہیں حروف صفیر، صاد کے ساتھ، صاد، فا، یا، را، صفیر۔ اس کا مطلب ہے سیٹی، یعنی آپ نے جب ان کو پڑھنا ہے تو ان کو پڑھتے وقت آواز میں سیٹی کی سی آواز پیدا ہونی چاہیے۔ تو یہ 3 حروف ہیں کہ جن میں آپ نے سیٹی کی مثل آواز نکالنی ہے۔ ان حروف کو کہا جاتا ہے حروف صفیریہ، یعنی وہ حروف جن میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی۔ تو یہ 3 حروف ہیں، نمبر 1 صاد، نمبر 2 زا اور نمبر 3 سین۔ صاد، زا، سین۔ ان حروف کو پڑھتے وقت آپ نے سیٹی کی مثل آواز پیدا کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیے، صاد، صاد سے ملتا جلتا حرف ثا بھی ہے، سین بھی ہے، لیکن جب ثا کو پڑھیں گے تو اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہوگی۔ صاد میں اور سین میں سیٹی کی آواز پیدا ہوگی۔ زا، زا سے ملتے جلتے حروف اور بھی تو ہیں، ذال، ضا، ضاد۔ اب ان کو پڑھتے وقت آپ نے سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونے دینی۔ تو جان لیجئے یہ 3 حرف ہیں جن کو پڑھتے وقت ہم نے سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ ایک ہے صاد، زا، یہ والی آواز، اور سین، سین، صاد، یہ والی آواز، سین، زا۔ ان حروف کو اس طرح سے ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ 3 حرف ہیں جن میں سیٹی کی مثل آواز پیدا ہوگی۔ ان کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں ان میں ہم نے سیٹی کی آواز پیدا بالکل بھی نہیں ہونے دینی۔ اس کو ہم نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے اور یاد رکھنا چاہیے۔ آئیے صاد کی مشق کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ صاد، صبرن، صبرن، صاد موٹا ہوگا نا، اور سیٹی کی آواز پیدا کریں گے۔ صبرن، صامتن، صامتن، اخلاص، نصر، قصر۔ ان تمام کلمات میں استعمال ہوا ہے صاد، صاد۔ اب اس کا ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی صاد کو پڑھنا ہے تو اس میں سیٹی کی آواز پیدا کرنی ہے۔ زا، جی زا کی مشق، رزقن، رز، رز، یہ آواز نوٹ کیجئے، رزقن، زعیم، لازم، عزم، ذکی۔ تو جب بھی دوران تلاوت زا آئے اس کو ہم نے ایسے ہی ادا کرنا ہے۔ ایک بار سن لیجئے، رزقن، زعیم، لازم، عزم، ذکی۔ اور صاد پہلے پڑھا تھا، صبر، صامت، اخلاص، نصر، قصر۔ اب ہے جناب سین، یہ انتہائی آسان حرف ہے، لہٰذا اس کی ادائیگی میں کوئی اتنی مشکل پیش نہیں آتی۔ بہرحال
اس کو ہم نے سیٹی کی آواز دے کر ادا کرنا ہے۔ سین مسافر، صاد موٹا تھا، سین باریک ہے، سیٹی کی آواز دونوں میں ہی ہے۔ مسافر، درس، سمیر، بأس، افلاس، یہ ہے سین۔ دوبارہ پڑھتا ہوں، سنیے گا غور سے۔ مسافر، درس، سمیر، بأس، افلاس۔ تو یہ ہیں وہ 3 حرف جن کو ادا کرتے وقت ہم نے سیٹی کی مثل آواز نکالنی ہے۔ ان کے علاوہ کسی بھی حرف میں اس کو پڑھتے وقت ہم نے سیٹی کی مثل آواز پیدا نہیں ہونے دینی۔ تو یہ ہے آج کا سبق اللہ کے فضل و کرم سے، کہ جس کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آئندہ پڑھا کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو حروف ہم پڑھ چکے ہیں ان حروف کے اندر بھی ہمیشہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پڑھنے کا فائدہ تبھی ہے کہ جب ہم اللہ کے فضل و کرم سے جو پڑھیں اب اس کے مطابق ہم قرآن پاک کی تلاوت کو درست کرتے چلے جائیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اپنے سبق میں پڑھیں گے سورۃ اللہب۔ جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا، اللہ کی توفیق کے ساتھ آج سے ہم باقاعدہ اس انداز میں پڑھیں گے کہ پہلے میں تلاوت کروں گا ایک آیت اور میرے پیچھے آپ سب نے انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پر تلاوت کر لینی ہے۔ سورۃ اللہب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب جیسے میں نے تعوذ پڑھا ہے تو آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے مقام پر تعوذ پڑھ لیجئے اور حروف کی ادائیگی کا خیال رکھنا ہے۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد۔ اب غور کیجئے، اس سورہ مبارکہ کے اندر آج تک ہم نے جو اسباق پڑھے ہیں تقریباً سارے سبق کی دہرائی ہو جاتی ہے۔ تبت کی تا سے شروع کر لیجئے، تا اس سے ملتے جلتے حروف۔ آگے دیکھیے تبت یدا ابی، ابی حمزہ آ گیا ہے، حمزہ سے ملتا جلتا حرف۔ لہب، ہا آ گئی، اس سے ملتا جلتا حرف۔ وتب، تو اس طرح سے آپ پڑھتے جائیں گے، چیزیں سامنے آتی جائیں گی۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، حرکات کی ادائیگی۔ عنہ، 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 یہ نہیں، عنہ، مالو، مالو، اور اسی طرح حرکات کی ادائیگی۔ باب دیکھیے کسب، با آ گئی، با کے اوپر زبر ہے، لیکن جب ہم نے اس پر وقف کیا، رک گئے، جزم آ گئی، تو اب کیا کرنا ہے؟ کل والا سبق، قلقلہ۔ کسب، کسب، لہب، حطب، مسد، یہ چیزیں۔ سیصلا، سین اور صاد ابھی پڑھا ہے، سیٹی کی مثل آواز پیدا کریں گے۔ سیص، یص، سیصلا نارا ذات، ذال آ گئی، ذال سے ملتے جلتے حروف۔ وامرأته حمالة الحطب،
ہا آ گئی، خیال رکھنا ہے ہا اور ہا کی ادائیگی کا۔ فی جیدہا حبل، حب با کے اوپر سکون ہے، قلقلہ پیدا کریں گے۔ اسی طرح سے مسد، سین آ گئی اور آخر میں دال ساکن آ گئی۔ تو جناب یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کو ادا کرنے کا طریقہ۔ تو جب بھی ہم تلاوت کریں اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم سے اب جو سبق ہم نے اب تک پڑھ لیا ہے اس کے پڑھنے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن پاک کو کما حقہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کو پڑھیں گے ترجمہ اور تفسیر میں۔ اس سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات کو پڑھا اور اس میں جو اسباق تھے ان کو بیان کیا۔ پہلی 5 آیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہدایت یافتہ اور کامیاب لوگوں کا ذکر کیا ہے، جو لوگ ہدایت پر ہیں، کامیاب ہیں اور جن کے لیے قرآن واقعی راہبر رہنما ہے اور ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور باعث ہے، ان کی کیا صفات ہیں یہ اس سے قبل بیان ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلی صفت ان کی ہے تقوی، کہ جن کے لیے قرآن راہبر رہنما ہے۔ تقوی کے بعد اگلی صفت ہے ان کا غیب پر ایمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی صفت ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اگلی صفت ہے اللہ نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے، علم دیا ہے، مال دیا ہے، اسی طرح سے اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، وقت دیا، وہ اللہ کی رضا کے لیے ان ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ خاص طور پر مال کہ اس میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، نفلی صدقات وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا قرآن پاک کی صورت میں یا اسی طرح حدیث رسول کی صورت میں، یہ ساری کی ساری وحی، اس سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ سے پہلے جو کچھ اترا صحیفے ہیں اور کتب ہیں ان سب پر ان کا ایمان ہے، اور آخرت پر بھی وہ پوری طرح یقین رکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ چیزیں بھی ایمان بالغیب میں شامل ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ اب آخرت اور کتابیں، صحیفے یہ سب شامل ہے، لیکن اللہ نے ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کو الگ سے بھی بیان کر دیا۔ تو جن کے اندر یہ صفات ہوں گی یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے یقینی طور پر ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں، اور قرآن ایسے ہی لوگوں کے لیے ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ایک گروہ ہے، اللہ ہم سب کو انہی کے اندر شامل فرما لے۔ اب دوسری قسم کا گروہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ان بے شک، یقیناً، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الذین وہ لوگ جو یا جنہوں نے، کفروا انہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، ان کے حق میں، ان پر، ان کے متعلق یہ چیز یکساں ہے، برابر ہے، مساوی ہے، اانذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، کہ یا کیا، انذرتا آپ ڈرائیں ہم ان کو، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں آپ ان کو۔ میں پہلے لفظی ترجمہ، پھر اس کے بعد محاورتاً ترجمہ، پھر اس کے بعد مختصر وضاحت انشاءاللہ کیا کروں گا۔ تو انذرتہم کیا یا کہ، انذرتا آپ ڈرائیں ہم ان کو، ام یا لم نہ تنذر آپ ڈرائیں ہم ان کو، آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، انہوں نے ایمان قبول ہی نہیں کرنا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ختم، مہر لگا دی ہے،
اللہ اللہ تعالی نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، علی پر، قلوب دلوں، قلب کی جمع قلوب، ہم ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور علی اوپر، سمعہم ان کے کانوں کے، اور ان کے کانوں پر، یعنی ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر یا اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ دنیا میں یہ سزا ہے کہ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر پردہ اللہ نے ڈال دیا، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، دل بھی بند، کان بھی بند کہ اللہ نے مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ وہ بھی بند، یہ دنیا میں سزا، اور آخرت میں یہ ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دو آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس گروہ کا تذکرہ کر دیا۔ یہ کافروں کا بیان ہے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، محاورتاً ترجمہ کی صورت میں سن لیجئے، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے یا ان پر برابر ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم کہ آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو یہ ہیں کافر لوگ۔ کافر، اس کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حق کو چھپایا۔ حق کو چھپانا، کافر، یہ کھیتی باڑی کرنے والا شخص اس کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ دانے کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے۔ کافر کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اپنے دل میں حق کو چھپا لیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن وہ پھر چھپا لیتا ہے۔ اب جس کی یہ روش ہو کہ اس نے حق کو جانتے بوجھتے چھپا لیا ہے، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے دونوں چیزیں برابر ہیں، ان کو اثر کوئی نہیں ہونا، انہوں نے ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کفر کر چکے ہیں۔ سیدنا علی بن ابو طلحہ رحمہ اللہ تعالی نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے متعلق روایت کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی شدید خواہش تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں، ہدایت کو قبول کر لیں اور آپ کی پیروی اختیار کر لیں، تو آپ کی یہ شدید خواہش پوری نہیں ہو سکی، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو ان آیات کے ذریعے مطلع فرمایا اور بتایا کہ میرے پیغمبر، دولت ایمان سے صرف وہی لوگ پہراور ہو سکتے ہیں کہ جن کے مقدر میں اللہ نے یہ سعادت اور کامرانی لکھ دی ہے اور لوح محفوظ میں درج کر دیا ہے، لوگ ایمان قبول کریں گے، ہدایت پر آئیں گے، اور جو لوگ کہ ان کے مقدر میں شقاوت، محرومی، بدبختی، بدنصیبی لکھ دی گئی ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کیوں لکھا جاتا ہے ایسا؟ اس لیے لکھا جاتا ہے کہ پہل ان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے نصیب میں ایسے ہی لکھ دے، نہیں، بلکہ جو لوگ خود پہل کرتے ہیں، اب انہوں نے خود پہل کی ہے نا، کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے، تو اس لیے اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے؟ ایک جگہ اللہ نے فرمایا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی وہ خود اس کی طرف بڑھتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے پھر ان پر مہر لگا دیتا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 155 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب یہاں پر بھی یہی بات ہے نا کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اب کفر کی طرف خود بڑھے، ان کو پتہ بھی ہے کہ حق کیا ہے، حق وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، لیکن مکہ کے مشرکین نے اس کو حق جانتے ہوئے بھی چھپایا اور کفر کے راستے کو اختیار کیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، آپ کے رب کا کلمہ ان پر سچ ثابت ہو چکا ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ولو جاءتہم کل آیہ، اگرچہ آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی اور معجزہ بھی لے آئیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یونس کی آیت نمبر 96 اور 97 میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح اہل کتاب کے کافر، یہود و نصارہ کے کافر، ان کو تو زیادہ پتہ تھا کہ حق کیا ہے۔ حق وہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، میرے پیغمبر جی اگر اہل کتاب کے کافروں کے پاس آپ ہر قسم کی نشانی اور معجزہ بھی لے آئیں، وہ تب بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ تو یہ حالت ہے ان کی۔ تو خود سے جو بندہ اس راہ پہ چلتا ہے، کفر کی راہ پہ، حق کو چھپانے کی راہ پہ، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما دیتا ہے اب انہوں نے ایمان نہیں لانا، اور اب اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، ان کے کانوں پر بھی اللہ مہر لگا دے گا۔ اب کانوں سے کوئی بات ہو کر دل میں اترے گی ہی نہیں، اور پھر آنکھیں، ان پر اللہ پردے ڈال دیتا ہے، پھر ان کو آنکھوں سے دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اب جب آنکھیں بند، کان بند، دل بند، تو پھر اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے یہ جو ظاہری آنکھیں ہیں نا، لا تعمل ابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، بلکہ وہ جو دل سینوں میں ہے نا وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے اتنی بڑی سزا ملتی ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، تو کیا اب ان کو ڈرانا بند کر دینا چاہیے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پیغمبر انما انت منذر، آپ کا کام ہے ڈرانا، آپ نے ڈراتے ہی رہنا ہے، لیکن آپ کو یہ خبر دی جا رہی ہے آپ انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان کے ایمان لانے اور ہدایت قبول کرنے کی جو شدید خواہش ہے نا، آپ اس میں ذرا آپ نرمی لے آئیے، آپ اس کو اپنے دل سے نکال دیجئے، اپنا کام کرتے رہیے۔ کیوں؟ آپ کا کام ہے انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل، آپ کا کام ہے ڈرانا اور ان سے حساب لینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ ایک جگہ کا انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، میرے پیغمبر آپ کا کام ہے پہنچانا اور حساب لینا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات واضح کر دی کہ میرے پیغمبر آپ نے اپنا کام کرتے رہنا ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح سب نوٹ کر لیں کہ جو حق کو جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں نا، پھر پیغمبر بھی اگر ان کی رہنمائی کرے وہ بھی ان کو فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ تو یہ کافر ایسے ہیں جنہوں نے یہ راہ اختیار کیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی۔ ائمہ کرام امام قتادہ اور امام مجاہد اور دیگر مفسرین رحمہم اللہ اجمعین وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ جو مہر لگا دی ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ جب انہوں نے شیطان کی پیروی کی تو شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا۔ جب شیطان کے پیچھے چلے نا تو شیطان نے اب ان پر تسلط جما لیا، ان کو قابو کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ اب یہ لوگ نہ تو ہدایت کو دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ہدایت پر آ جاؤں تو اس کو پھر شیطان کے نرغے سے اور تسلط سے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہوگا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو سمجھایا۔ امام اعمش رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنا ہاتھ یوں دکھایا، یوں ہتھیلی کھول کر اپنا ہاتھ ہمارے سامنے رکھ کر دکھایا، اور فرمانے لگے جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس دل کا کچھ حصہ سمٹ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنی یہ چیچی انگلی جو ہے چھینگلی اس کو بند کر لیا۔ پھر فرمانے لگے اس کے بعد جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دل کا کچھ حصہ مزید سمٹ جاتا ہے اور ساتھ والی انگلی کو بند کر لیا۔ پھر کہا جب آگے گناہ کرتا ہے پھر اگلی، پھر یوں کرتے کرتے انہوں نے مکمل اپنا ہاتھ بند کر دیا۔ فرمایا حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل ہی سمٹ جاتا ہے،
گناہ کر کر کے انسان کا مکمل دل یوں سمٹ جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اور فرمانے لگے یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کا مطلب ہے جو اللہ نے بتایا نا، الرعین، زنگ لگ جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو گناہ کرتے کرتے دل پر زنگ لگ جاتا ہے اور یوں دل بند ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے، اور یہ دعا ہم سب کو کرنی چاہیے، یاد کر لینی چاہیے۔ آپ دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمائے رکھنا، اللہ ان پر مہر نہ لگنے دینا، ان کو گناہوں کی وجہ سے بند نہ ہونے دینا، بلکہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھنا، جمائے رکھنا، مضبوط رکھنا۔ صحیح مسلم میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیشین گوئی فرمائی۔ آپ نے فرمایا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔ آپ نے فرمایا دلوں پر فتنوں کو اس طرح وارد کیا جائے گا جس طرح چٹائی تن کے ہو۔ چٹائی بچھی ہوتی ہے، اس چٹائی کو جب وہ بوسیدہ ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، پھر یہ ہوتا ہے ایک ایک تن کا اور ایک ایک دھاگا اس کا الگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح سے دلوں پر فتنے وارد ہوں گے جس طرح چٹائی تن کے ہوتی ہے۔ فرمایا فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَا۔ آپ نے فرمایا جو دل ان فتنوں کو قبول کر لے گا اور ان کے پیچھے لگ جائے گا، فرمایا اس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا۔ جو دل ان فتنوں کے پیچھے چلے گا، آج کل بڑے فتنے عقائد کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، اور ایسے ہی ادوار کے متعلق یہ پیشین گوئیاں ہیں، بندے کے دین کے متعلق فتنے۔ آپ اندازہ کر لیجئے دائیں بائیں کتنے فتنے ہیں جن کا زور ہے۔ تو فرمایا جو ان فتنوں کو قبول کر لے گا ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جائے گا۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء۔ سبحان اللہ۔ اور جو دل ان فتنوں کا انکار کر دے گا، ان کو رد کر دے گا، ریجیکٹ کر دے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دل میں سفید نقطہ لگ جائے گا، سفید ایک نقطہ لگ جائے گا۔ پھر فرمایا حتیٰ تصیر علی قلبین، حتیٰ کہ لوگوں کے دل دو طرح کے ہو جائیں گے، علی ابیض مثل الصفا فلا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والارض۔ فرمایا ایک قسم کے دل تو وہ ہیں جو چٹان کی طرح سفید ہوں گے، جب تک آسمان اور زمین برقرار ہیں، باقی ہیں، کوئی فتنہ ایسے دلوں کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکے گا۔ سبحان اللہ، سفید دل، ابیض، اب ان دلوں پر کوئی فتنہ اثر نہیں کر سکے گا کیونکہ ان کے اندر نور ایمان ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے فتنوں کا انکار کر دیا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیا لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا۔ اور فرمایا دوسرے دل جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے، اور سیاہ ہو کر الٹے کوزے کی طرح ہو جائیں گے، جیسے ایک پیالہ آپ لیتے ہیں اور اس کو آپ الٹا کر دیتے ہیں، اب الٹا ہے وہ۔ اور فرمایا وہ نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی سمجھنے سے ہی قاصر ہوں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ یہ ہے کہ جب فتنوں کا دور ہوتا ہے، جو دل فتنوں کو قبول کر لیتے ہیں سیاہ ہو جاتے ہیں، اور جو فتنوں کا انکار کر دیتے ہیں وہ سفید ہو جاتے ہیں۔ اور حالت ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے واضح فرما دی، صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور صحیح حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب، جب مومن آدمی گناہ کر لیتا ہے، کانت نکتۃ سوداء فی قلبہ، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ فإن تاب ونزع واستغفر، اگر وہ توبہ کر لے اور گناہ چھوڑ دے اور اللہ سے سچی معافی مانگ لے، سقل قلبہ،
تو اس کا دل دھو کر صاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِن زَادَ زَادَتْ، اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یہ نقطہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، پہلے چھوٹا پھر بڑا بڑا بڑا، حتیٰ کہ فرمایا حتیٰ تعلو قلبہ، حتیٰ کہ وہ پورے دل پر ہی چھا جاتا ہے۔ پھر فرمایا فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، یہی تو وہ زنگ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک سورۃ المطففین میں ذکر کیا ہے کہ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے۔ تو اس لیے اگر زندگی میں کبھی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لینی چاہیے، استغفار کر لینا چاہیے، تاکہ ہمارے دل صاف شفاف رہیں۔ یہ ہیں کافر لوگ، اور اس ضمن میں اہل علم نے، مفسرین نے ان احادیث کو بھی ذکر کر دیا ہے تاکہ مسلمانوں کے لیے کافروں کی راہ پر چلنا، اس سے بچنا آسان ہو سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ ان کے دلوں پر اللہ نے پھر مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ دنیا کے اندر ان کے لیے سزا ہے، اور آخرت میں جو لوگ حق کو چھپا لیتے ہیں پھر اللہ کی طرف سے ان کو یہ سزا مل جاتی ہے، تو آخرت میں پھر ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو کفر کے ہر قسم کے عمل سے، کردار سے اور ادا سے ہمیشہ بچ کر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔